فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بقار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، شاہ بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ حضرات گرامی وقار، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے، آج ہم اور آپ جشن دستار حفظ عزیزم حافظ عبد الرحیم صاحب کی دستار بندی کی اس پاکیزہ تقریب میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں حافظ عبد الرحیم صاحب کو، ان کے اساتذہ، ان کے والدین، ان کے گھر والوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی یہ حسین موقع بڑی مشقتوں کے بعد عطا فرماتا ہے کہ ایک حافظ قرآن اپنی زندگی کی تمام تر محنتوں کو صرف کر کے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کرتا ہے، تب یہ عظیم نعمت اس کے سر پر علماء کی شکل میں دستار، علماء کی طرف سے دستار کی شکل میں رکھی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل بروز قیامت ایک حافظ قرآن کے والدین کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی کے آگے سورج کی روشنی فیکی پڑ جائے گی۔ اہل محشر سے پوچھا جائے گا کہ آخر قیامت کے میدان میں پوچھا جائے گا کہ آخر یہ کون شخص ہے جس کے سر پر اتنا عظیم، جس کے والدین کے سر پر اتنا شاندار، اتنا چمکدار تاج رکھا گیا ہے؟ تو آواز آئے گی کہ انہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والدین کے سر پر اتنا عظیم تاج رکھا ہے۔ میرے دوستوں، بڑی مبارکباد کے لائق ہیں ان کے والدین کہ انہوں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا۔ اللہ نے ان کے فکر میں، ان کے شعور میں یہ بات رکھی۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو خوب پڑھائے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بھی بنائے، عالم دین بھی بنائے۔ حافظ قرآن کی فضیلت کے تعلق سے حدیث پاک میں آتا ہے، ایک حافظ قرآن قیامت کے دن 7 ایسے گناہگار کو جہنم سے آزاد کروائے گا جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ ایک حافظ قرآن قیامت کے دن قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کے گھر والوں کو ایسے لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کی مغفرت فرمائے گا۔ حضرات گرامی وقار، یہ ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے۔ سرکار بڑے پیر روشن ضمیر شاہ جیلان سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پاکیزہ مہینہ چل رہا ہے۔
آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، سبحان اللہ، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ ہے ڈکا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں آپ نے ان علماء سے بہت سنا ہوگا کہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک نہیں بہت ساری خصوصیات کے متحمل ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں اپنے ماں کے شکم اطہر سے تو مادر ذات ولی بن کر دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، مگر غوث اعظم کی زندگی کا ایک پہلو اٹھا کر دیکھو تو پتہ چلے گا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی عمر کے 18ویں سال پر قدم رکھا ہے، عمر کا 18واں سال ہے، سرکار غوث اعظم اپنی والدہ سیدہ فاطمہ بنت ام الخیر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں امی جان ہم نے زندگی کے ایک حصے کو میں نے گزار لیا ہے، 18 سال کی زندگی میری ہو چکی ہے، میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف کے ایک بہت بڑے مدرسے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بڑی پیر کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ولیوں کے سردار کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جن کی ولایت کا ڈنکا ان کی ولادت سے قبل بجتا نظر آ رہا ہے، وہ غوث اعظم کہہ رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ علم دین حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ غوث اعظم مادر ذات ولی ہے، مگر اپنی امی جان سے کہتے ہیں امی جان ہم علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، امی جان ہم علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت ام الخیر نے کہا تھا اے میرے بیٹے یقیناً میں تجھے علم دین حاصل کرنے سے روک نہیں سکتی ہوں، مگر میرے بیٹے میرے شہزادے عبدالقادر تم جانتے ہو کہ ابھی تمہارے والد کا انتقال ہوئے چند ہی روز گزرا ہے، ابھی تمہارے والد کا انتقال ہوئے چند ہی برس ہوا ہے، ابھی تمہارے والد کے جدائی کا داغ میرے دل سے ابھی ہٹا بھی نہیں ہے، مگر سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں نہیں امی جان ہم علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں، مگر غوث اعظم کی والدہ نے کہا کہ اے میرے بیٹے کسی اور چیز کی بات ہوتی تو میں تجھے اجازت نہ دیتی، مگر بات شریعت مصطفیٰ کے حاصل کرنے کی ہے، بات علم دین کے حاصل کرنے کی ہے، بات شریعت مصطفیٰ کے حصول کی ہے، اس لیے میں تجھے اجازت دے رہی ہوں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ نے اجازت دی ہے۔ اجازت دینے سے پہلے سرکار غوث اعظم کی والدہ نے سرکار غوث پاک کو اپنے قریب بلایا ہے اور کہنے لگی کہ اے میرے بیٹے تو جانتا ہے عبدالقادر کہ تیرے والد کا انتقال ہوئے ابھی چند ہی سال گزرا ہے، تیرے باپ کی جدائی کا صدمہ ابھی میرے دل سے ہلکا نہیں ہونے پایا ہے، میرے بیٹے میری ایک وصیت کو یاد رکھنا، زندگی کے کسی بھی مرحلے پر رہنا، کیسی بھی پریشانی کا وقت آ جائے، کیسی بھی خوشی کا وقت آ جائے، کیسا بھی وقت تجھ پر ہو، مگر عبدالقادر اپنے والدہ کی ایک وصیت کو یاد رکھنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک وصیت کو یاد رکھنا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا عبدالقادر ایک وصیت یاد رکھنا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ امی جان وہ کون سی وصیت ہے؟ اپنی والدہ کی میں اپنے والدہ کی ہر ایک وصیت پر عمل کروں گا۔ کہا میرے بیٹے عبدالقادر مجھے معلوم ہے کہ یہ میری تیری آخری ملاقات ہے، اب زندگی میں ہماری تمہاری ملاقات نہیں ہونے والی ہے، اب میں اپنے شہزادے سے ملوں گی، اب میں اپنے بیٹے سے ملوں گی تو قیامت کے دن ملوں گی، ظاہری طور پر میری اور تیری آخری ملاقات ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے اتنا سنا رونے لگے، ماں کی ممتا تڑپ گئی۔ سرکار غوث اعظم کو اپنے سینے سے ان کی والدہ نے لگایا، کہا کہ عبدالقادر تیرے باپ نے تیرے حصے میں کچھ چیزیں چھوڑ رکھی ہے، میں تجھے تیرے باپ کی دی ہوئی کچھ چیزیں تجھے عطا کرنا چاہتی ہوں۔
کچھ اشرفی تھی سرکار غوث اعظم کو دی. آپ کی والدہ نے دینے کے بعد کہا کہ میرے بیٹے عبدالقادر زندگی کی کسی بھی گھڑی پر، زندگی کے کسی بھی مرحلے پر کیسی بھی مصیبت آ جائے، اپنی ماں کی ایک وصیت کو یاد رکھنا. امی جان نے کہا تھا بیٹا ایک وصیت کو یاد رکھنا. غوث اعظم بڑے پیر ولیوں کے سردار پکار کر کہتے ہیں امی جان وہ کون سی وصیت ہے؟ تو امی جان نے کہا تھا بیٹا زندگی کے کسی بھی مرحلے پر جھوٹ نہ بولنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. والدہ اپنے سرکار غوث اعظم کی والدہ زندگی کے کس مرحلے پر اپنے بچے کی کیسی تربیت کر رہی ہیں کہ بیٹا زندگی میں کیسی بھی مصیبت آ جائے، کیسی بھی پریشانی آ جائے، کیسی بھی گھڑی آ جائے، تو شریعت مصطفیٰ کے حصول کے لیے جا رہا ہے، تو علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، زبان پر تیرے جھوٹ نہیں آنا چاہیے. غوث اعظم کا وہ نورانی قافلہ سفر علم دین کی تلاش میں آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے. ایک مقام ایسا آتا ہے کہ تمام تر غوث اعظم کے جو قافلے میں جو لوگ شامل تھے، ڈاکوؤں نے پورے قافلے کو لوٹ لیا. سارے ڈاکو مل کر غوث اعظم کے پورے قافلے کو جب لوٹ لیتے ہیں، ایک ایک کر کے ڈاکو غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے رہے. ابھی عمر شریف کا 18واں سال ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے رہے. پوچھا اے عبدالقادر تیرے پاس بھی کوئی چیز ہے؟ اے عبدالقادر تیرے پاس بھی کوئی سامان ہے؟ اے عبدالقادر تیرے پاس بھی کوئی نعمت ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر ڈاکو سے یہی فرمایا ہاں میرے پاس بھی کچھ نعمت ہے، کچھ اشرفی ہیں جو میری گدڑی میں میری والدہ نے سل دی ہے، جو میرے ساتھ جاتے وقت میری والدہ نے مجھے دیا تھا. ڈاکوؤں کے سردار نے جب دیکھا ہے تو دیکھنے کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گدڑی میں جو اشرفی رکھی ہوئی تھی، سرکار غوث اعظم کی اس صداقت بری زبان کے یہ جملے کو سن کر ڈاکوؤں کا سردار حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عبدالقادر لوگ چور سے، گنڈوں سے، موالیوں سے، ڈاکوؤں سے اپنے مال کو بچایا کرتے ہیں، تو نے بچایا کیوں نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اے عبدالقادر تو نے چور سے لوگ اپنے سامان کی حفاظت کیا کرتے ہیں، بچایا کیا کرتے ہیں. اگر تو چاہتا تو جھوٹ یہاں بول سکتا تھا. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کیسی شاندار تربیت کی تھی، ایسی شاندار تربیت کی تھی. فرمایا کہ ہاں میں چور سے سامان کو بچا تو سکتا تھا، تم لوگوں سے اپنے سامان کی حفاظت کر تو سکتا تھا، مگر جب گھر سے نکل رہا تھا تو میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا عبدالقادر زندگی کے کسی بھی مرحلے پر کبھی جھوٹ نہ بولنا، زندگی کے کسی بھی مرحلے پر جھوٹ نہ بولنا. میں اپنے والدہ سے کیے ہوئے وعدے کو کیسے وفا نہ کرتا. میں نکل رہا تھا تو ڈاکوؤں کا سردار نے ایک جملہ کہا تھا، بڑا انقلابی جملہ. اے عبدالقادر لوگ چور سے، گنڈوں سے، موالیوں سے، ڈاکوؤں سے اپنے مال کو بچایا کرتے ہیں، تو نے بچایا نہیں. سرکار غوث اعظم نے فرمایا تھا میں کیسے بچاتا؟ میں گھر سے نکل رہا تھا تو والدہ نے کہا تھا، میری امی جان نے کہا تھا بیٹا زندگی کے کسی بھی مرحلے پر جھوٹ نہ بولنا. غوث اعظم کے سامنے وہ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے اے عبدالقادر تمہارے ایک صداقت بھرے جملے نے ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو سنوار کر رکھ دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے عبدالقادر تمہارے ایک صداقت بھرے جملے نے ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو سنوار دیا ہے. ہماری زندگی بھر کا یہی شیوا رہا کہ ہم راستے میں آنے والے تمام تر قافلوں کو لوٹا کرتے تھے. ایک تم ہو کہ اپنے والدہ سے کیے ہوئے وعدے کو اس طرح وفا کرتے نظر آ رہے ہو. ایک ہم ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اللہ نے ہر شخص کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو ایک جگہ اکٹھا فرمایا تھا. اکٹھا کرنے کے بعد رب نے ارشاد فرمایا تھا اے میرے بندوں بتاؤ میں کون ہوں. سب نے کہا تھا اے اللہ تو میرا رب ہے. رب نے فرمایا تھا کہ یہ بتاؤ کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا کیا کرو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر یہی کہا تھا پروردگار عالم
ہم تیری عبادت کریں گے، ہم تیری بندگی میں اپنی زندگی کو گزاریں گے، ہم اپنی زبین نیاز کو تیری بارگاہ میں جھکاتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر ہم آپ اپنے ضمیر سے خود اپنے ضمیر کو خود جھنجھوڑ کر پوچھیں تو پتہ چلے گا ہم نے عالم ارواح میں رب سے وعدہ کیا کیا تھا۔ ڈاکوؤں کو سردار نے کہا ہے عبد القادر تمہارے ایک صداقت بھرے جملے نے ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو سوار کر رکھ دیا ہے۔ ایک تم ہو کہ اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو، ایک ہم ہے کہ اپنے رب سے ہم نے نہ جانے کون کون سا وعدہ کیا تھا۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، عبادت کرنے کے بجائے ہم نہ جانے اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ گزارتے نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے رب کی بارگاہ میں وعدہ کیا تھا ہم تیری بندگی میں اپنی زندگی تو گزاریں گے، مگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ میرے دوستو غوث پاک کی زندگی کو دیکھتے چلو، پیدائشی ولی ہیں، مادرزاد ولی ہیں، مگر علم دین کے حاصل کرنے کا شوق آپ کے اندر کس طرح بھرا ہوا ہے کہ اپنی ماں کی جدائی کو برداشت کرنے کو تیار ہیں، اپنے ماں سے جدا ہونے کو تیار ہیں۔ والدہ بھی کیسی نیک تھی، اور کیوں نہ ہوتی سرکار غوث اعظم کی والدہ تھی، کیوں نہ ہوتی سرکار غوث اعظم کی والدہ تھی، کیوں نہ ہوتی ولیوں کے سردار کی والدہ تھی، جن کی پاکیزگی کا یہ عالم ہو کہ آپ کے والد محترم حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جب ایک سیب کی خاطر آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، کہا کیا اس لیے حاضر ہوئے تھے؟ حاضر اس لیے ہوئے تھے ایک سیب آپ کے دادا آپ کے والد ماجد نے کھا لیا تھا جو دریا سے بہتا ہوا آ رہا تھا، دل میں خیال پیدا ہوا آخر میں نے اس سیب کو کھا تو لیا ہے، مگر اس سیب کا جو مالک ہے میں نے اس سے اجازت نہیں لی ہے۔ زمین نے جھنجھوڑا ہے، اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تو نے کیا کہ کل بروز قیامت اگر اس سیب کے مالک نے تجھ سے اللہ کی بارگاہ میں سوال کر لیا تو تیرے پاس اس کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اب زمین نے جھنجھوڑا ہے، عبداللہ صالح کی اب نمازوں میں لطف نہیں مل رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں مزہ نہیں آ رہا، فکر آخرت ستا رہی ہے کہ کل بروز قیامت اگر سیب کے مالک نے مجھ سے سوال کر لیا تو ہماری پوری زندگی کی نیکیاں چلی جائیں گی۔ اے مسلمانوں ذرا ان بزرگوں کی زندگی دیکھو تو پتا چلے گا کہ خدا کی قسم ان بزرگوں کی زندگی کا لمحہ لمحہ اگر گزرا کرتا تھا تو خدا کے خوف کے سائے میں گزرا کرتا تھا۔ ایک سیب صرف بغیر اجازت کے مالک کے کھا لیا ہے، چھین کر نہیں کھایا ہے، صرف دریا میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب مالک کی اجازت کے لیے مالک سے اس سیب کی تلافی کے لیے گئے ہیں، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست حضرت عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے حضور یہ بتائیے میں نے آپ کا ایک سیب بغیر آپ کی اجازت کے جو دریا میں بہتا ہوا آ رہا تھا اسے کھا لیا ہے۔ عبداللہ سومئی نے کہا کہ بیٹا اس سیب کی قیمت تمہیں بہت لمبی چکانی پڑے گی۔ کہا اس سیب کی قیمت کیا چکانی پڑے گی؟ عبداللہ سومئی نے کہا تھا بیٹا اس سیب کے بدلے میں تمہیں 12 سال تک میرے باغ کی خدمت کرنی پڑے گی۔ اور کوئی ہوتا تو پریشان ہو جاتا، اور کوئی ہوتا تو سوچتا کہ چلو اس کا بدلہ بعد میں ہم دیکھ لیں گے، جو معاملہ پیش آئے گا دیکھ لیں گے، مگر اللہ کے برگزیدہ ولی تھے، انہوں نے کہا حضور یہ 12 سال تو کیا، اگر خدا کی قسم آخرت کی سزا کے آگے مجھے زندگی کا لمحہ لمحہ آپ کے باغ میں گزارنا پڑے تو گزاروں گا، اس لیے کہ قیامت کے دن اس کا جواب دینا میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ 12 سال گزار لیا۔ عبداللہ سومئی نے کہا بیٹا ابھی بھی تیرے سیب کی معافی کی تلافی نہیں ہوئی۔ کہا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھ سے اندھی ہے، میری ایک بیٹی ہے جو کان سے بہری ہے، میری ایک بیٹی ہے جو ہاتھ سے لولی ہے، میری ایک بیٹی ہے جو پاؤں سے لنگڑی ہے، تجھے اس سے شادی کرنی پڑے گی۔ سرکار غوث اعظم کے والد ماجد حضرت عبداللہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے اس شرط کو بھی منظور کیا ہے۔ فکر کیا ہے 12 سال ایک سیب کے بدلے میں کون دیتا ہے؟ 12 سال تک ایک سیب کے بدلے میں باغ کی باغبانی کون کرتا ہے؟ سرکار غوث اعظم کے والد ماجد کا تقوی تو دیکھتے چلے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب تو یہی ہے اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھو، تمام تر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ
अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते पर चलो। सरकार अब्दुल्ला सौमई की बारगाह में जब हाजिर हुए थे, 12 साल खिदमत की बाग की बागबानी कर रहे हैं, 12 साल तक बाग की बागबानी का वादा कर लिया है कि बाग में हमारी ड्यूटी ये होगी, हम बाग की बागबानी करेंगे, आपके बाग की खिदमत करेंगे, आपके बाग में पानी डाला करेंगे, आपके बाग में तमाम तर फलों पर पानी का छिड़काव किया करेंगे। मगर अब्दुल्ला सौमई ने एक मर्तबा सरकार गौसे आजम के वालिद माजिद हजरत सैयदना अबू साले मूसा जंगी दोस्त से कहा था, जब उनके कोई मेहमान आए थे, कहा था बेटा अबू साले एक सेब ले आओ या एक दरख्त से अनार ले आओ। जब सरकार अबू साले मूसा जंगी दोस्त लाए थे, सेब को हजरत अब्दुल्ला सौमई ने खाया था तो देखा था वो सेब बड़ा खट्टा या कड़वा निकला था, अनार मीठा नहीं नजर आया। तो सरकार अबू साले मूसा जंगी दोस्त से अब्दुल्ला सौमई ने कहा था, तू इतने दिन से मेरे बाग की बागबानी कर रहा है, तुझे ये नहीं पता किस दरख्त का फल मीठा है किसका कड़वा है, किस दरख्त का फल मीठा है किसका कड़वा है। तो सरकार गौसे आजम के वालिद माजिद ने कहा था, हुजूर एक सेब बगैर मर्जी के बगैर इजाजत के खा लिया है, उसकी सजा अब तक भुगत रहा हूँ। खुदा की कसम 6 साल का लंबा अरसा गुजरने को है, आज तक मैंने आपके बाग से एक सेब बगैर इजाजत के नहीं खाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी भी दरख्त का फल आज तक 6 साल के अरसे में मैंने आपकी मर्जी के बगैर इजाजत के बगैर नहीं खाया। 12 साल हो गया का मेरी एक बेटी है, उससे निकाह करना पड़ेगा। और बेटी भी कैसी, आंख से अंधी। आज हम रिश्ता करने जाते हैं अपने बच्चों का, बेऐब लड़का हो तो उसमें भी ऐब निकाल देते हैं, बेऐब लड़की हो तो उसमें भी ऐब निकाल देते हैं। चेहरा थोड़ा ठीक ना हो, अरे वो चेहरे से ठीक नहीं, वो तो चेहरे से बहुत काली है। लड़का ठीक ना हो, बेऐब रिश्ता अगर ढूंढने जाए तो बेऐब लड़का और लड़की में ऐब निकाल दिया करते हैं। अरे उसका चलने का तरीका ठीक नहीं है, उसका काम करने का तरीका ठीक नहीं है, उसकी शक्लो सूरत ठीक नहीं है। मगर सरकार गौसे आजम के वालिद माजिद के सामने शर्त ये रखी गई कि उस लड़की के साथ तुम्हें शादी करनी है जो आंख से अंधी है। का हुजूर कर लूंगा। क्यों? फिक्र किस बात की सता रही है कि कल बरोज़े क़यामत आखिरत की सजा से तो बच जाऊंगा। आज हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें। आज न जाने कितने वक्त की हम नमाजें छोड़े बैठे हैं, हमें आखिरत की फिक्र नहीं सताया करती। आज न जाने हम कितने हराम के माल धकाते नजर आ रहे हैं, आखिरत की फिक्र हमें नहीं सताती। आज हम मस्जिदों से दूर हो चुके हैं, आखिरत की फिक्र हमें नहीं सताती। आज हम कुरान की तालीमात से दूर हो चुके हैं, आखिरत की हमें फिक्र नहीं सताती। आज जिंदगी का लम्हा लम्हा सिर्फ गुनाहों में गुजारते नजर आ रहे हैं, आखिरत की फिक्र हमें नहीं सताती। सरकार गौसे आजम के वालिद माजिद के सामने शर्त ये रखी गई, लड़की ऐसी जो आंख से अंधी है, शादी करोगे? कहा कर लूंगा, आखिरत की सजा से बचना, आखिरत की सजा से बचना है। शादी हो गई। सरकार गौसे आजम के वालिद माजिद ने पहली रात कमरे में कदम रखा, पलट कर वापस आ गए कमरे से। हजरत अब्दुल्ला सौमई की बारगाह में, हुजूर आपने तो कहा था कि मैं उस बच्ची से निकाह करने जा रहा हूँ तेरा जो मेरी बेटी आंखों से अंधी है, कान से बहरी है, हाथ से लूली है, पाँव से लंगड़ी है। मगर मैं देख रहा हूँ कि कमरे में एक बहुत हसीनो जमील औरत एक हसीनो जमील लड़की बैठी हुई है, एक हसीनो जमील शहजादी बैठी हुई है, आखिर माजरा क्या है? तो सरकार गौसे आजम के नाना जान हजरत अब्दुल्ला सौमई ने कहा था, बेटा अब्दुल कादिर, ए अबू साले, मैंने अपनी बेटी को अंधी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने आज तक अपनी निगाहों से किसी गैर महरम को नहीं देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तक मेरी बेटी ने कान से कभी खिलाफे शरा कोई जुमले नहीं सुने, आज तक उसके कदम कभी अल्लाह की नाफरमानी की तरफ नहीं उठे। आज तक उसके हाथ कभी शरीयत मुताहरा के खिलाफ नहीं उठे हैं।
آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں انسانی اعضا کیوں عطا فرمائے ہیں؟ آنکھ کس لیے دیے ہے؟ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر اس نعمت کا استعمال ہم کن کاموں میں کرتے نظر آ رہے ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت سے کہیں ہم بدنگاہی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یار نگاہ تو اللہ نے اس لیے ہمیں عطا فرمائی تھی کہ ہم اس نگاہ کا استعمال اس انداز میں کرتے کہ روزانہ صبح اٹھ کر کے اس نگاہ سے قرآن مقدس کو کھول کر، قرآن مقدس کے اوراق کو پلٹ کر کہیں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہوتے، کہیں سورہ مزمل کی تلاوت کر رہے ہوتے، کہیں سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہوتے، کہیں سورہ فلق کی تلاوت کر رہے ہوتے، کہیں سورہ ناس کی تلاوت کر رہے ہوتے، کہیں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے ہوتے۔ تو خدا کی قسم اگر ہم نے ان آنکھ کا استعمال صحیح کاموں میں کیا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مقدس کی تلاوت کی برکت سے ہماری زندگیوں کو سنوار دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر ہم اس کا استعمال کن کاموں میں کرتے نظر آ رہے ہیں؟ ان جسمانی اعضاء کا استعمال ہم نے کہاں کیا؟ حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سرکار غوث اعظم کے والد ماجد نے کہا تھا، حضور آپ نے ایسی شہزادی سے نکاح کرنے کے لیے کہا تھا، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی جو شہزادی ہے وہ آنکھ سے اندھی نہیں بلکہ بہت ہی خوبصورت معلوم ہو رہی ہے، وہ پاؤں سے لولی نہیں بلکہ بہت ہی حسین و جمیل معلوم ہو رہی ہے، اس کے تمام تر اعضاء سلامت ہے۔ تو سرکار غوث اعظم کے نانا جان حضرت عبداللہ سومئی نے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے ابو صالح، خدا کی قسم میں نے اپنی بیٹی کو اندھی اس لیے کہا تھا، اس نے کبھی بھی آج تک خلاف شرع چیزوں کا استعمال اپنی نہ آنکھ سے کیا ہے، نہ اپنے ہاتھ کا استعمال کسی ایسے کام کے لیے کیا ہے، نہ اپنے قدم کا استعمال کسی ایسے کام کے لیے کیا ہے۔ اے میرے دوستو، آج ذکر غوث اعظم کر رہے ہو، یہ دستار بندی کا حسین موقع ہے۔ آپ ذرا غور تو کرتے چلو کہ دستار بندی کا حسین موقع ہے۔ ہر باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، اپنے بچے کو عالم دین بنائے۔ یہ تمام تر مواقع بہت جلد میسر نہیں آتے۔ ایک باپ اپنے بچے کی جدائی کو جب برداشت کیا کرتا ہے، بچہ تمام تر صحبتوں کو سہ کر کے قرآن مقدس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا کرتا ہے، تب یہ حسین نظارہ دیکھنے کا ہمیں موقع میسر آیا کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کرے کہ غوث اعظم 18 سال کی عمر میں اپنی والدہ سے یہ بھی نہیں کہا کہ امی جان مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی زندگی کا سہارا میرے بعد آپ کی زندگی کیسے گزرے گی، مگر والدہ کی بھی تقوی شیاری دیکھو کہ والدہ نے بھی نہیں کہا عبد القادر تیرے جانے کے بعد میری زندگی کیسے گزرے گی، بلکہ والدہ نے بے ساختہ یہی ایک جملہ کہا تھا، عبد القادر جا نانا کی شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، مصطفیٰ کی شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اگر جاتا ہے تو چلا جا، اور کوئی چیز اگر ہوتی تو میں تجھے اس سے روک لیتی، مگر نانا کی شریعت کی بات ہے تو تجھے ہرگز میں نہیں روک سکتی ہوں۔ سرکار غوث اعظم کی والدہ نے اور آخری میں یہی بات کہی تھی، بیٹا عبد القادر اب میری تیری زندگی میں کوئی ملاقات ہونے والی نہیں۔ علم دین حاصل کیا غوث اعظم نے 18 سال کی عمر میں، 7 سال بغداد شریف کے مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی، 25 سال کی عمر ہو گئی۔ 25 سال کی عمر میں علم دین سے فارغ ہونے کے بعد، فارغ التحصیل ہونے کے بعد آپ علم دین حاصل کیا ہے، پھر آپ مجاہدات میں لگ گئے، آپ ذکر و فکر میں لگے رہے۔ اس طرح آپ نے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارے ہیں، اس طرح اپنی زندگی کا لمحہ گزارا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تھے بغداد شریف سے، اپنے شہر سے نکلے تھے 18 سال کی عمر میں۔ جب بغداد شریف آپ دوبارہ پلٹ کر آئے، 50 سال کی عمر شریف ہو رہی ہے، سرکار غوث اعظم نے بغداد شریف میں قدم رکھا ہے، بغداد شریف کے ماحول کو دیکھا، وہاں ہر طرف جوا کا بازار گرم ہے، وہاں ہر طرف خرافات کی محفل ہے، وہاں ہر طرف جھوٹ کا بازار گرم ہے۔ سرکار غوث اعظم نے ارادہ کیا اب میں بغداد میں نہیں رہوں گا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، عبد القادر تجھے بغداد میں رہنا پڑے گا، عبد القادر تجھے بغداد میں
رہنا پڑے گا، عبد القادر تجھے بغداد میں رہنا پڑے گا۔ سرکار غوث اعظم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر بغداد میں رہنا پسند فرمایا، اور آپ اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ، آپ ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ اٹھا کر دیکھے، 91 سال زندہ باقاعدہ حیات رہے۔ ظاہری طور پر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھے، 91 سال میں آپ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے، آپ قرآن کی تلاوت میں لگے رہے، آپ اللہ کے خوف کے سائے میں زندگی گزارتے رہے۔ اسی مقام پر جب میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سرکار غوث اعظم کی زندگی کو دیکھا تو میرا امام پکار کر کہتا ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، پتہ چلے گا۔ ہم آج غوث اعظم کا ذکر خوب شان و شوکت کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ 12ویں کا مہینہ گزرا، 11ویں کا مہینہ آ گیا۔ 12ویں بھی ہم نے بڑی شان و شوکت سے منائی، 11ویں والے کا بھی ذکر کریں گے، مگر ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ذکر کریں، ذکر کرنے کا اصلی مقصد یہ ہے کہ ذکر کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ ان کی تعلیم کیا تھی؟ غوث اعظم کا مشن کیا تھا؟ غوث اعظم کا مشن یہی تھا، پیدائشی ولی تھے، مگر امی سے کہا امی علم حاصل کرنا ہے۔ مگر آج اپنی قوم کے حالات کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج ہماری قوم علم دین حاصل کرنے ہی کے معاملے میں بڑی پیچھے ہے۔ تاریخ دنیا کی اٹھا کر دیکھے، جب جب کسی قوم کو ہلاک کرنے کی سازش کی گئی ہے تو اس قوم سے سب سے پہلے اس قوم کو ہلاک کرنے کا سب سے پہلا ہتھیار یہی تھا کہ اس قوم سے علم کو چھینا گیا۔ آج مسلمان یہ چاہیں کہ علم دین کو حاصل کیے بغیر اپنی کامیابی کا زینہ طے کر لے تو یہ ناممکن بات ہے، ورنہ آپ اپنے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جنہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا، جنہوں نے دین کا علم حاصل کیا، جنہوں نے شریعت کا علم حاصل کیا، جنہوں نے طریقہ مصطفیٰ پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمانے میں سلطانی عطا فرمائی۔ ایک وقت کے بہت بڑے بادشاہ جن کا نام ہارون رشید تھا، اتنی بڑی سلطنت کے مالک تھے کہ ایک انگریز مفکر کہتا ہے کہ ہارون رشید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی سلطنت کا مالک بنایا تھا کہ جب بادل کا کوئی حصہ پانی برسنے کا انداز اختیار کیا کرتا تھا تو بادل کے اس حصے کی طرف ہارون رشید انگلی کر کے کہتے، اے بادل کے ٹکڑے سن، جس ایریا میں جس حد میں تو برسنے جا رہا ہے وہاں محمد عربی کے غلام ہارون رشید کی حکومت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہارون رشید، آپ کی ایک اہلیہ تھی جن کا نام زبیدہ خاتون تھا۔ آپ نے 300 باندیاں اپنے گھر میں خرید رکھی تھی، خریدنے کا ارادہ کیا، اعلان کر دیا مجھے 300 باندیاں چاہیے، 300 باندیاں کس کام کے لیے؟ گھر میں کام کرنے کے لیے، گھر میں برتن مانجنے کے لیے، گھر میں کھانا پکانے کے لیے۔ شرط لگا دی ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون نے، جتنی بھی باندیاں چاہیے سب کے سب حافظ قرآن ہوں، کوئی ایسی باندی مجھے نہیں چاہیے جو غیر حافظہ ہو۔ اعلان کیا، ساری باندیاں آ گئیں۔ 300 حافظ قرآن کو جب آپ نے خریدا، آپ نے اپنے گھر میں نوکری پر رکھا تو کسی نے پوچھا کہ اے زبیدہ خاتون یہ بتاؤ 300 حافظ قرآن باندیاں آپ نے کیوں خریدی؟ یہ کام جو گھر میں کرنا تھا، باندیاں عام طور پر گھر کے کام کے لیے رکھی جاتی ہیں، گھر میں کھانا بنانے کے لیے رکھی جاتی ہیں، گھر میں جھاڑو برتن کرنے کے لیے رکھی جاتی ہیں، گھر میں کھانا پکانے کے لیے، یہ کام تو غیر حافظہ باندیاں بھی کر سکتی تھی، آپ نے 300 باندیاں کیوں رکھی؟ تو حضرت زبیدہ خاتون نے کہا تھا نہیں میرا ارادہ یہ ہے، یہ 300 باندیاں حافظ قرآن
ایک وقت میں اپنے اپنے گھر کا اپنے اپنے ڈیوٹی کے وقت اپنا اپنا کام بھی کریں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ یہ 15 منٹ میرے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کریں گی، 15 منٹ یہ قرآن کی تلاوت کریں گی، 15 منٹ یہ قرآن کی تلاوت کریں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی کا کوئی ایسا لمحہ میرے گھر میں نہ گزرنے پائے جس زندگی کے لمحات میں میرے گھر میں قرآن کی تلاوت کی صدا نہ آ رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب ایسوں کو شہنشاہی عطا کی تھی، تب ایسوں کو بادشاہت عطا فرمائی تھی، تب ایسوں کو حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا، آج قرآن ہمارے گھروں میں رکھا تو ہے، قرآن ہمارے گھروں میں رکھا تو ہے، مگر صرف طاقوں کی زینت بن کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مشکات شریف میں قیامت کی بہت ساری نشانیوں کو بیان فرمایا تھا، اور فرمایا تھا میرے نبی نے کہ جس وقت میری امت میں یہ خصلتیں شامل ہو جائے سمجھ لینا قیامت قریب ہے، سمجھ لینا کہ میری امت کو مصیبت چاروں طرف سے گھیرنے والی ہے۔ آقا نے اس میں ایک نشانی یہ بیان فرمائی تھی کہ جس وقت قرآن کو صرف طاقوں کی زینت بنا کر رکھ دیا جائے، قرآن کو صرف طاقوں کی بھی زینت بنا کر رکھ دیا جائے، سمجھ لینا کہ میری امت چاروں طرف سے پریشانی میں مبتلا ہونے والی۔ آج اس وقت پریزنٹ ٹائم کا ہم جائزہ لیں، حال کا جائزہ لیں، تو پتہ چلے گا کہ خدا کی قسم وہ حال کا وہ وقت یقیناً اس حدیث پاک جو مصطفیٰ جان رحمت نے بیان فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ قرآن کو صرف طاقوں کی زینت بنا کر رکھا جائے گا، وہ وقت قریب آ چکا ہے۔ آج ہر کل کا حال، آج ہر گھر کے حال کا محاسبہ کریں، جائزہ لے، تو پتہ چلے گا کہ آج ہر گھر میں قرآن کو صرف طاقوں کی زینت بنا کر رکھ دیا گیا۔ اور ایک نشانی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ دوسری نشانی مصطفیٰ نے بہت ساری نشانی بیان فرمائی تھی، ان میں سے ایک نشانی مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد بیان فرمائی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جس وقت میری امت پر یہ وقت آ جائے گھر کی چہار دیواری سے ہر جانب سے گانے کی آواز آنے لگے تو سمجھ لینا میری امت پریشانی میں مبتلا ہونے والی۔ آج اس وقت کا ہم جائزہ لے تو پتہ چلے گا کہ وہ وقت ان قریب آ چکا ہے، اس وقت سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور مصطفیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ خصلتیں آ جائیں تو سمجھ لینا کہ امت پریشانی میں مبتلا ہونے والی ہے۔ آج حالات کا جائزہ لے تو یقیناً امت مسلمہ پر چاروں طرف سے پوری دنیا میں امت مسلمہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج چاروں طرف سے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں، مسلمان پر آج چاروں طرف سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ علامہ اقبال نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو مسلمانوں تو درس قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو، مصطفیٰ کی شریعت کے پابند بن جاؤ۔ آج اگر ہم نبی کی شریعت کے پابند بن گئے، نمازوں کے پابند بن گئے، قرآن کی تعلیمات کے عادی بن گئے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانی کو دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہماری پریشانی کی واحد وجہ علامہ اقبال نے آج سے 1 صدی پہلے بیان فرما دی تھی، درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تمام بزرگوں کی زندگی اٹھا کر دیکھو کہ بڑے پیر روشن ضمیر کا ذکر کر رہے ہیں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے لمحات آپ اٹھا کر دیکھے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں ایک طرف کرامتوں کا انبار لگایا، جہاں پاؤں کی ٹھوکر سے مردے زندہ کیے، جہاں ایک طرف ایک مجلس میں 70 جگہ نظر آئے، مگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے زبردست عالم دین تھے کہ سرکار غوث اعظم جب حج کرنے کے لیے گئے مکہ شریف کی سرزمین پر، مکے کے بڑے بڑے عالموں نے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں
اپنے اپنے انداز میں آ کر سوال کیا تھا، اے عبد القادر آپ عجم کے رہنے والے ہو، مجھ سے پتہ یہ چلا ہے کہ تمہارے پاس بہت سارا علم ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا تھا اللہ کی عطا سے دیا ہوا جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی عطا ہے۔ غوث اعظم سے مکہ کے ایک مفتی نے سوال کیا تھا، عبد القادر اس کا تم جواب دو گے؟ غوث اعظم نے بے ساختہ کہا تھا، حضور جو علم میں نے حاصل کیا ہے ان تمامی علم پر جو مجھے مہارت حاصل ہے سب کا میں جواب دوں گا۔ سرکار غوث اعظم سے مکہ کے تمام تر مفتیوں نے 1 2 3 4 5 نہیں بہت سارے سوال کیے تھے۔ پھر غوث اعظم سے سوال کرنے کے بعد غوث اعظم نے مکہ کے ایک مفتی سے کہا تھا، حضور آپ نے سوال کیا، میں نے سب کا تشفی بخش جواب دیا، سب کا جواب تسلی بخش دیا، اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال غوث اعظم نے کیا تھا، حضور یہ بتائیے کہ اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب وقت آخر تھا، میرے آقا اس دنیا سے جب کوچ فرما گئے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تھا، حضور کو جس پانی سے غسل دیا گیا تھا وہ پانی کا کیا ہوا، وہ پانی کہاں گیا، اس پانی کا کیا بنا؟ مکے کے مفتی نے جب غوث اعظم سے یہ سوال سنا تھا عقلیں دنگ رہ گئی، کسی کتاب میں پڑھا ہو۔ غوث اعظم نے فرمایا آپ نے مجھ سے چند سوالات کیے، سب کا میں نے تشفی بخش جواب دیا، آپ سے میں نے ایک ہی سوال کیا ہے۔ تو مکہ کے مفتی کو غوث اعظم نے فرمایا تھا جاؤ رات بھر اس سوال کا جواب کتابوں میں تلاش کرو۔ مکہ کے اس مفتی صاحب جو مکہ کے بہت بڑے عالم تھے وہ رات بھر کتابوں میں تلاش کرتے رہے، اس سوال کا جواب نہ ملا۔ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مدینہ شریف کی طرف روضہ رسول کی طرف نبی کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا ہے، یا رسول اللہ عجم کے رہنے والے ایک عالم دین نے مجھ سے سوال کیا ہے جس کا جواب کسی کتابوں میں نہیں ملتا ہے، یا رسول اللہ کرم فرما دے، اس کا نصیب بیدار ہوا ہے۔ خواب میں مدینے والے آقا نے کرم فرمایا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مکہ کے اس مفتی نے پوچھا تھا، حضور انہوں نے مجھ سے کسی عجم کے رہنے والے ایک عالم نے سوال کیا ہے، جب آپ کا وصال ظاہری ہوا تھا آپ کو جس پانی سے غسل دیا گیا تھا اس پانی کا کیا بنا، وہ پانی کہاں گیا، وہ پانی کہاں گیا، اس پانی کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ میں نے اس سوال کا جواب تمام تر کتابوں میں تلاش کیا، کہیں جواب نہ ملا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جانب کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے ایک جانب ایک بزرگ کھڑے ہوئے ہیں جن کے چہرے کی چمک بتا رہی ہے کہ یقیناً یہ اللہ کے مقدس نبی کے بہت بڑے شہدائی ہیں، جن کے چہرے کی نورانیت بتا رہی ہے یقیناً بہت بڑے بزرگ ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس سوال کا جواب تو میرے بغل میں کھڑا ہونے والا یہ میرا نواسہ دے دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ مکہ کے مفتی کہنے لگے آقا آپ بتا دیں، وہ مگر میرے آقا نے فرمایا یہ بتائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کی طرف، اس بزرگ کی طرف اشارہ کیا ہے، اس بزرگ نے سارے جواب بتا دیے۔ اب مکہ کے مفتی کو جب یہ بات پتہ چل گئی، صبح اٹھے سرکار غوث اعظم کو ڈھونڈنے لگے، سرکار غوث اعظم کو ہر طرف تلاش کر رہے ہیں۔ غوث اعظم نے دیکھا، دیکھنے کے بعد نظر انداز کر دیا۔ مکہ کے مفتی صاحب آئے، کہنے لگے حضور کل جو آپ نے سوال کیا تھا اس سوال کا جواب مل گیا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ حضور بتاؤ آپ کو جواب کہاں سے ملا؟ آپ نے کہا کہ یا رسول میں نے سرکار کی بارگاہ سے یہ جواب لیا ہے۔ کہا کیا اس پانی کا کیا بنا؟ جب اللہ کے مقدس نبی کو غسل دیا گیا تھا اس پانی کو کیا بنا؟ تو اللہ کے مقدس نبی سے جب میں نے پوچھا تو میرے آقا نے فرمایا میرے آقا نے اپنے ایک جانب اپنے غلام کو اشارہ کیا تھا، اس غلام نے اس کا جواب دیا ہے، اس غلام نے اس کا جواب دیا ہے۔ وہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں نے اللہ کے حکم پر اس پانی کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ آسمان پر اٹھانے کے بعد اس پانی کی بارش ہوئی، بارش کے جہاں جہاں قطرات گرے ہیں میرے آقا کے غسل کا جو دھون تھا اس پانی کے قطرات جہاں جہاں گرے ہیں اللہ نے دنیا کے جس خطے میں گرے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں مسجد بنا دی، وہاں مسجد وہاں تیار ہو گئی، تعمیر ہو گئی۔ تو وہ مکے کے مفتی کہنے لگے حضور یہ بتائیے، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا آپ کو یہ جواب کہاں سے ملا؟ کسی کتاب میں پڑھ کر بتایا۔ مکہ کے مفتی صاحب کہنے لگے نہیں میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے، میں نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا تھا، نبی کی جانب سے یہ جواب ملا ہے۔ غوث اعظم پکار کر کہنے لگے حضور یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ نے تو تمہیں اس کا جواب نہیں دیا ہے۔ مکے کے مفتی کہنے لگے ہاں نبی نے جواب دیا ہے، نبی کی بارگاہ سے جواب ملا ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا سچ بتاؤ کہ تمہیں جواب کس نے دیا ہے؟ کہا نبی کی بارگاہ سے جواب ملا ہے۔ کہا سچ بتاؤ جواب کس نے دیا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم خود کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی بارگاہ سے جواب ملا ہے، یا مصطفیٰ کے غلام جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے تھے اس جانب سے جواب ملا ہے۔ مکے کے مفتی کہنے لگے ہاں مصطفیٰ کے اس غلام سے جواب ملا ہے۔ کہا اسے آپ پہچانتے ہو؟ کہا نہیں پہچانتا تو نہیں ہوں۔ کہا کہ اس کے چہرے کی چمک بتا رہی تھی، اس کے چہرے پر اتنا نور تھا کہ نور کی وجہ سے ان کے چہرے کو میں پہچان نہیں پا رہا تھا۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے مکہ کے مفتی سن، جس مصطفیٰ کی بارگاہ سے تجھے جواب مل رہا تھا، نبی کی بغل میں کھڑا ہونے والا، نبی کے بغل میں کھڑے ہونے والا نبی کا کوئی غلام اور نہیں، یہی عبدالقادر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ مرحبا 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 مرحبا۔ مفتی صاحب کہنے لگے حضور سرکار غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ نبی کی بارگاہ میں جو غلام کھڑا تھا جس نے جواب دیا تھا، نبی نے تو آپ کو جواب دیا۔ مفتی صاحب کہنے لگے ہاں نبی نے جواب نہیں دیا تھا، نبی کی بارگاہ میں کھڑا ہونے والا غلام جس کی طرف نبی نے اشارہ فرمایا تھا کہ یہ میرے نواسے سے پوچھ لو۔ میرے امام اعلیٰ حضرت نے سرکار غوث اعظم کی زندگی کو دیکھا تو پکار کر کہنے لگے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا۔ سرکار غوث پاک بڑے پیر روشن ضمیر شاہ جیلاں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ولی کو ولایت موسوی، کسی کو ولایت عیسوی، کسی کو ولایت ادریسی عطا فرماتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میرے نانا کے نقش قدم پر پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میرے نانا کے نقش قدم پر پیدا فرمایا ہے۔ جب میں نے غوث اعظم کا یہ فرمان پڑھا، پڑھنے کے بعد دل میں تمنا اٹھی، دل میرا مچلا، میں نے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا۔ اے غوث اعظم آپ بڑے پیر ہیں، آپ مادر زاد ولی ہیں، آپ کی پاؤں کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوئے ہیں۔ یقیناً آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو ولایت عیسوی عطا فرماتا ہے، کسی کو ولایت ادریسی عطا فرماتا ہے، کسی کو ولایت سلیمانی عطا فرماتا ہے، کسی کو ولایت یعقوبی عطا فرماتا ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نقش قدم پر کیسے پیدا کیا ہے، آپ اپنے نانا کے نقش قدم پر کیسے ہیں؟ اے غوث اعظم آپ اپنے نانا کا بچپن دیکھ لیں، اپنا بچپن دیکھ لیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ غوث اعظم نے فرمایا، غوث اعظم کی بارگاہ سے غلام کو جواب ملا ہاں میرے نانا کے بچپن کو دیکھو۔ میں نے نانا کی زندگی کے پہلے دن کو دیکھا۔ آپ کی والدہ امی آمنہ فرماتی ہیں جب میرے بچے کی ولادت ہوئی، میرے بچے کی زبان سے دو کلمات نکلے ہیں، پہلا اللہ اکبر، دوسرا رب حبلی امتی، اور ایک ادا مصطفیٰ جان رحمت کی۔ آپ کی امی آمنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میرے بچے کی ولادت ہوئی اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف جھکایا ہے، اللہ کی بندگی کی طرف جھکایا ہے۔ میں نے غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا اے غوث اعظم آپ کے نانا کا حال یہ ہے، آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی عبادت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کا دن دکھا دیں، آپ اپنی زندگی میں وہ باتیں دکھا دیں تو غوث اعظم کی بارگاہ سے جواب ملے گا۔ میرے نانا دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو زمین
زمین پر اپنی پیشانی کو رکھ کر اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ میری زندگی اٹھا کر دیکھو کہ میں بھی دنیا میں آ رہا ہوں، پیدا ہوتے ہی میں روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کرتا نظر آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں دنیا میں تشریف لا رہا ہوں تو میں نے بھی اللہ کی عبادت رکھ کر روزہ رکھا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر غوث اعظم کی پوری زندگی گزری۔ سرکار غوث اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ آپ قرآن کے کیسے عامل تھے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا آپ نمازوں کے کیسے پابند تھے۔ اگر آج ہم بھی غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ کیا کرتے ہیں تو غوث اعظم کی محبت صرف آپ توشے میں مت تلاش کرو، غوث اعظم کی محبت صرف 11ویں کی فاتحہ میں مت تلاش کرو۔ یقیناً غوث اعظم کی محبت ان تمام تر محافل، ان تمام تر تقریبات میں ملے گی، مگر غوث اعظم کی سچی محبت کا حق تو یہ ہے کہ غوث اعظم سے محبت کرے، ان کی تعلیمات پر عمل کرے، غوث اعظم سے محبت کرے، نمازوں کی پابندی کرے، غوث اعظم سے محبت کرے، غوث اعظم کی اس تعلیم کو یاد رکھے کہ جب علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، ڈاکوؤں کے سردار نے کہا تھا زبان سے جھوٹ کیوں نہیں بول سکتے تھے؟ کہا کہ میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا۔ غوث اعظم کی ان تمام تر تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ جب ہم بزرگوں کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو بزرگوں کی روحانیت کا فیض ہم سب کو ملتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان اولیاء، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، غوث اعظم کا ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لے نظارہ، غوث اعظم کا فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا سمجھ میں ہی نہیں آتا معمہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، غوث اعظم کا حضرات گرامی وقار جشن دستار حفظ میں آج حافظ عبد الرحمن صاحب کی ہم حاضر ہیں، آپ عبد الرحیم صاحب کی دستار حفظ کی اس تقریب میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج یہ ان کے سر پر یہ دستار حفظ ہی کا تاج نہیں بلکہ بہت بڑی ذمہ داری کا تاج اب اس امام شریف کی شکل میں رکھا گیا ہے، اب یہ ذمہ دار ہو گئے ہیں، ان کو میں اپنی اور تمام اہل ممبر کی جانب سے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے خوب دین متین کی خدمت لے، خوب مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔